تیرا فرمایا ہوا بالکل درست تھا، 2 کے 4 ہو گئے ہیں اور وہ گلی کے اندر کھڑے ہیں۔ محسن بولا، غالباً ان کو دلاور کا یا افسر بکار خاص کا انتظار ہے۔ میں نے کہا، انہوں نے اطلاع دے دی ہوگی کہ آپ کے آدمی موجود ہیں، اور اس کی تصدیق کے بعد دلاور نے کہا ہوگا کہ وہیں رہو اور ان پر نظر رکھو، کوئی نکلنے نہ پائے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ اپنے پلان پر عمل کرے گا تاکہ ناکامی کا امکان نہ رہے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور ہم کو اٹھا کر لے جایا جائے، جیسے پولیس مجرموں کو تفتیش کے لیے اٹھواتی ہے۔ ہاں، بہت دن ہو گئے ہیں ہماری اس سے بالمشافہ گفتگو نہیں ہوئی، محسن نے کہا، اور اس عرصے میں ہم نے اسے پریشان بھی بہت کیا ہے۔ میں نے کہا، وہ سمجھ چکا ہے کہ اب ہم سودا تو نہیں کریں گے، چنانچہ وہ خوفزدہ بھی ہوگا کہ کہیں ہم اس کے اصل کاروبار کا سراغ نہ لگا لیں۔ بس اب نکل چلو۔ میں نے اور محسن نے اپنے اپنے سوٹ کیس اٹھائے۔ ٹیڈی نے ہنسی شرمندگی کے ساتھ ٹین کا ایک صندوق کندھے پر رکھا جس کو بند کرنے کے لیے اسے رسی لپیٹنی پڑی تھی۔ میرے سوٹ کیس میں کیسٹ کے علاوہ FM مائکرو فون بھی تھا۔ ایک ریوالور میرے اور محسن کے ہاتھ میں تھا اور ایک ہم دونوں نے سوٹ کیس میں چھپا لیا تھا۔ جو ریوالور میرے ہاتھ میں تھا وہ سائلنسر والا تھا اور میں نے دلاور سے چھینا تھا۔ جتنی نقد رقم تھی وہ محسن کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے سوٹ کیسوں میں ہمارے کپڑے تھے، ان میں ایک پوسٹ مین کی اور ایک ویٹر کی وردی بھی شامل تھی جنہیں میں استعمال کر چکا تھا۔ یہ سب سامان ضرورت تھا جسے ہم کہیں بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ ٹیڈی نے اپنے بکس میں کیا رکھا تھا یہ ہم نے اس سے نہیں پوچھا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اپنے کپڑوں یا پیسوں کے سوا وہ کیا لے گا، مگر وہ گھر سے بے گھر ہونے پر مغموم تھا۔ چند منٹ پہلے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے گھر کھلا چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا، اور وہ بھی آدھی رات کے بعد، اتنی سردی میں۔ وہ زیر لب کچھ کہتا ہمارے پیچھے پیچھے چھت پر پہنچا تو سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ آج تو مروا دیا تم نے سکندر بادشاہ، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ بے شک سردی زیادہ تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ آدمی ہلنے لگے۔ ٹیڈی پر سردی کا ہی نہیں خوف کا بھی اثر تھا۔ سکندر بادشاہ کو بھی تقدیر نے مروایا تھا استاد، میں نے کہا۔ دنیا فتح کرنے نکلا تھا اور ایک مچھر نے کاٹا تو ملیریا ہو گیا، چنانچہ دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہم خالی ہاتھ تو نہیں ہیں۔ ٹیڈی کے گھر اور اس کے مالک مکان کے گھر کی چھت کسی زمانے میں ایک رہی ہوگی۔ جب اس نے گھر کے ایک حصے کو کرائے پر دینے کے لیے الگ کیا تو اس گھر کی چھت کو بھی 4 فٹ کی دیوار اٹھا کر تقسیم کر دیا۔ میں نے اس دیوار برلن کو عبور کر کے خطرناک علاقے میں پہلے قدم رکھا اور محسن نے مجھے دونوں سوٹ کیس پکڑا دیے۔ پھر ٹیڈی نے مجھے رسی سے بندھا ہوا ٹین کا کھڑکھڑاتا صندوق پیش کیا۔ خلاف توقع وہ بہت بھاری تھا اور میرے ہاتھ سے گرتے گرتے رہ گیا۔ اگر وہ چھوٹ کر گر جاتا تو اس کا دھماکہ مکان کے مالک کو بم کے دھماکے کی طرح سنائی دیتا۔ وہ دوڑتا ہوا آتا اور پھر اپنے فرار کے منصوبے کو ناکامی سے بچانے کے لیے ہمیں اس کو ناک آؤٹ کرنا پڑتا۔ کیا بھرا ہے اس میں استاد؟ میں نے کہا، گولہ بارود یا سونا؟ دونوں سے آدمی کو اصل طاقت حاصل ہوتی ہے، محسن نے کہا اور اپنا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ ٹیڈی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم نے دبے پاؤں چھت کو عبور کیا۔ زینا اس کے شمال مشرقی حصے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے آخری زینے پر قدم رکھنے سے پہلے منڈیر سے نیچے جھانکا۔ صحن میں اندھیرا تھا۔ اچانک بند کمرے کے کسی دروازے سے روشنی کی ایک لکیر نکلی اور ٹیڈی کا لینڈ لارڈ کھانستا ہوا برآمد ہوا۔ ہم تینوں زینے میں دبک گئے۔ چند منٹ کی تاخیر نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم عین اس وقت پکڑے جاتے جب ہم دروازہ کھول رہے ہوتے۔ ایک دبلا پتلا اور بوڑھا سا آدمی آہستہ آہستہ چلتا باتھ روم تک گیا۔ ہم دم سادے اس کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ سکندر، محسن نے میرے کان میں سرگوشی کی، تو نے کچھ سنا؟ ابھی تک میں نے کچھ نہیں سنا تھا، لیکن اسی وقت میرے کانوں نے بھی 2 افراد کو اونچی آواز میں بولتے سنا۔ یہ تو کوئی ٹیڈی کے گھر میں معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ لوگ ہمیں غائب پائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ہم کہاں سے فرار ہوئے ہیں، محسن بولا۔ یہ ٹیڈی کا لینڈ لارڈ اندر جا کے سو گیا ہے کیا؟ وہ ہمارے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آئیں گے اور ہمیں اس جگہ گرفتار کر لیں گے، میں نے کہا۔ یا میرے مولا، آپ کدھر جائیں؟ ٹیڈی نے لرزتی آواز میں کہا۔ آگے کنواں، پیچھے خندق، اوپر وہ موت کے فرشتے، نیچے تیرا لینڈ لارڈ، محسن نے کہا۔ وہ اوپر آنے ہی والے ہوں گے، میں نے کہا۔ میں جا کے انہیں روکتا ہوں، یہ نہ ہو وہ پیچھے سے اچانک نازل ہو جائیں یا ہمارے نکلنے کے بعد آئیں تو بیچارے مالک مکان پر مصیبت نازل ہو۔
مار دھاڑ اور کشت و خون کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں سکندر، محسن نے مجھے روک لیا، اور نہ یہ وقت ہے جنگ کا۔ اس کی نظر بھی بار بار اوپر جاتی تھی۔ ہم اسی جگہ چوہے کی طرح دبکے ہوئے پکڑے جائیں گے محسن، میں نے کہا۔ بہتر ہے ان کا مقابلہ کر کے روک دیا جائے، نہ جانے کس لمحے کون نمودار ہوتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم دروازہ کھول کر نکل جائیں اور جاتے ہوئے باہر سے کنڈی لگا جائیں تاکہ کوئی فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے، محسن بولا۔ مالک مکان شور مچاتا ہے تو مچانے دو، شکاری ہمارے تعاقب میں آئیں گے تو وہ بتا دے گا کہ میں تو باتھ روم میں تھا، نہ جانے کون اندر آ گیا اور جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر گیا۔ اس سے تو بہتر ہے نا کہ ہم میں سے کوئی مارا جائے، یا ہم یہاں ایک مار کے اور باقی کو توڑ پھوڑ کے خود تو بھاگ جائیں اور بیچارہ لینڈ لارڈ پولیس کے ہاتھ پڑ جائے اور میاں نیک محمد کو کوستا رہے کہ بڑا نیک کرایہ دار تھا۔ ہماری خسر پھسر بڑے میاں کے باتھ روم سے نکلنے سے پہلے ختم ہو گئی۔ ویسے بھی میں نے محسن کی حقیقت پسندانہ تجویز کو قبول کر لیا تھا، اور بڈھا باہر نہ نکلتا تو ہم بے خوف و خطر دندناتے ہوئے دروازہ کھول کے باہر نکل جاتے۔ ٹیڈی کے گھر میں سے پھر کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا تھا کہ آئے بھی وہ گئے بھی، وہ ختم فسانہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے پاپڑ بیل کر وہ ہمارا ٹھکانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، وہ اتنی آسانی سے واپس جانے والے نہیں تھے۔ ٹیڈی کا بوڑھا لینڈ لارڈ آہستہ آہستہ چلتا اور زور زور سے کھانستا واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اور ہم پر وہ وقت بھی گراں گزر رہا تھا جو ایک قدم اٹھانے میں صرف کرتا تھا۔ بالآخر وہ زیر لب بڑبڑاتا، تقدیر کو کوستا اور اللہ کو یاد کرتا ہوا کمرے میں گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ ہم نے پیش قدمی کی۔ سب سے پہلے میں خالی ہاتھ آگے گیا اور میں نے بند دروازے کا جائزہ لیا۔ اندر زنجیر والی کنڈی تھی مگر اس میں کوئی قفل نہیں تھا۔ پوری احتیاط سے میں نے دروازے کے دونوں پٹ دبا کے کنڈی کو کھولا۔ دروازہ تھوڑا سا چرچرایا اور زنجیر کے الگ ہونے سے بھی معمولی سا کھٹکا ہوا۔ آواز بہت کم تھی لیکن اس وقت مجھے بہت زیادہ لگی۔ دونوں پٹ کھول کے میں نے گلی میں دیکھا۔ موسم سرما کی ویران رات کی تاریکی اور رات کی آخری گھڑی میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو آل کلیئر کا سگنل دیا۔ 1 منٹ میں وہ دونوں باہر آ گئے۔ محسن کے ایک ہاتھ میں اپنا سوٹ کیس تھا اور دوسرے ہاتھ میں میرا۔ ٹیڈی نے اپنا ٹین کا بکس بڑی مشکل سے سنبھال رکھا تھا کیونکہ جلدی میں باندھی جانے والی رسی ڈھیلی پڑ گئی تھی اور اسے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ بکس کھل نہ جائے۔ میں نے دروازے کو بند کیا اور پھر اس بات کا خیال رکھا کہ دونوں پٹ ملے تو آواز پیدا نہ ہو۔ ٹیڈی کی حالت ہم دونوں کے مقابلے میں قابل رحم تھی۔ وہ ہانپ رہا تھا اور کانپ بھی رہا تھا۔ ہانپنے کا سبب تو وہ بوجھ تھا جو اس کے شکستہ حال صندوق میں بند تھا۔ کانپنے کو وہ سردی سے منسوب کرتا تھا مگر ہم جانتے تھے کہ وہ ڈرا ہوا بھی ہے۔ میاں خوجی، میں نے اپنا سوٹ کیس اٹھا کر کہا، اب یہ بتاؤ کہ ہم کو اپنی گاڑی تک پہنچنا ہو تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ صراط مستقیم پر چلنے میں جان جانے کا خطرہ ہے، جو پہلے بھی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ صراط مستقیم اور پل صراط میں کیا فرق ہے؟ معلوم نہیں آپ لوگ کیوں اتنی مشکل باتیں کرتے ہو؟ ٹیڈی چڑھ کر بولا، ادھر آؤ، لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑے گا۔ خفا کیوں ہوتے ہو؟ ہم تو پہلے ہی لمبے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا۔ اگر چوکیدار نے یا گشت کرنے والی پولیس نے دیکھ لیا تو چکر زیادہ لمبا ہو جائے گا، محسن بولا۔ وہ سمجھیں گے ہم چوروں کا ٹولہ ہیں اور کسی کا گھر صاف کر کے فرار ہو رہے ہیں۔ او میاں ہوجی، جب وہ ہماری صورتیں ملاحظہ کریں گے تو ہمارا جرم بھی ثابت ہو جائے گا کیونکہ ہم صورت سے ہی چور لگتے ہیں، پھر مجبوراً ہمیں قتل بھی کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ جو بھی راستہ روکے گا مارا جائے گا۔ ٹیڈی سمجھ گیا کہ ہم اسے ڈرا کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یار سکندر بادشاہ، یہ دوسری بار تم نے مجھے خوجی کہا ہے، کوئی نیا نام رکھا ہے میرا؟ وہ دوستانہ لہجے میں بولا۔ نہیں، تم بھی تو مجھے سکندر بادشاہ کہتے ہو، میں نے کہا، کیونکہ سکندر ایک بہت زبردست اور بہادر بادشاہ گزرا ہے۔ خوجی بھی ایک بہت بہادر شخص تھا تمہاری طرح، تم اس کا نیا ایڈیشن ہو۔ قسم مولا علی کی، اپنی تو کوئی فکر نہیں۔ ٹیڈی جوش میں آ گیا، لیکن انہوں نے بڈھے کو مارا پیٹا تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ وہ ہے تو یہودی مگر اس نے میرے ساتھ کبھی برائی نہیں کی کوئی۔ میں اسے کچھ بتائے بغیر بھاگ کھڑا ہوا، نہ جانے وہ کیا سمجھے گا۔ کچھ بھی نہیں سمجھے گا، میں نے ٹیڈی کو تسلی دی۔ اگر کوئی اس سے ہمارے متعلق پوچھے گا تو خود ہی سمجھ جائے گا کہ نہ تو وہ ہمارا ساتھی تھا اور نہ اس نے ہمارے فرار میں مدد کی ہوگی۔ حالات خود اس کو بے قصور ثابت کر دیں گے۔
تم 2-4 دن بعد آ جانا اور شور مچا دینا کہ لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ کوئی ایسا بیان دینا کہ تم چند دن کے لیے کانا کاچھا یا چھانگا مانگا گئے تھے اور پیچھے سے چوروں نے ہاتھ صاف کر دیا۔ کس چیز پر ہاتھ صاف کر دیا؟ ٹیڈی بولا۔ مالک مکان کو معلوم ہے کہ میں تو کرایہ بھی مشکل سے دیتا تھا، چور اس گھر میں کیا لینے آئیں گے؟ یار تم بات کو سمجھا کرو، میں نے کہا۔ دنیا میں تم جیسے کنگال نظر آنے والے بہت ہیں جو لاکھوں دبائے بیٹھے ہیں، فقیرانہ حلیوں میں پھرتے ہیں مگر ان کی گڈری میں لال ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو فاقے کرتے نظر آتے ہیں مگر خاندانی زر و جواہر کو آباء و اجداد کی نشانی سمجھتے ہوئے فروخت نہیں کرتے۔ تم بھی داغ دینا یہ بیان کہ دادی کی یادگار خالص سونے کی اور ہیرے کی نگینے والی انگوٹھی تھی، دادا جان کی تصویر تھی جو سونے کے فریم میں تھی۔ مرتے وقت ابا وصیت کر گئے تھے کہ ان کی حفاظت جان سے زیادہ کرنا۔ سکندر مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، محسن نے کہا۔ وہ گلی کے موڑ پر کیوں کھڑے رہے اور جب وہ ٹیڈی کے گھر میں پہنچے تو ہمارے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ فرار کا تو ایک ہی رستہ تھا، ہم کوئی جوتیاں بغل میں دبا کے نہیں بھاگے تھے، ان کو کافی وقت ملا تھا۔ آج میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، میں نے کہا، ورنہ یہ تو مجھے بھی سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے سکندر کہ وہ ہمیں ہانک رہے ہیں، محسن بولا۔ انہوں نے ہمیں اپنی آمد کی اطلاع دی، اپنی موجودگی ہم پر ثابت کی، ان کی توقع کے مطابق ہم انہیں چکمہ دے کر نکل آئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، یہی وجہ تھی کہ وہ ٹیڈی کے گھر میں بھی اس وقت داخل ہوئے جب ہم وہاں سے نکل گئے۔ مقصد صرف ہمارے لیے واپسی کا راستہ بند کرنا تھا تاکہ ہم آگے جائیں، اور ہم نے بالکل وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ ہانکا کرنے والے جانتے ہیں کہ شیر ادھر ہی جائے گا جہاں ایک نظر نہ آنے والا گڑھا موجود ہے۔ میرے آگے بڑھنے والے قدم رک گئے۔ اس وقت جو بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی وہ محسن کی عقل نے اسے سمجھا دی۔ ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر یہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا سوٹ کیس ایک دیوار کے سائے میں رکھ دیا۔ محسن اور ٹیڈی نے میری تقلید کی۔ تیرا خیال بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا، ہمیں اپنا راستہ بدل دینا چاہیے۔ ہم نے بہت عقل مندی کی تھی کہ فاکس ویگن کو 2 گلیاں چھوڑ کے کھڑا کیا تھا، محسن بولا۔ انہوں نے ٹیڈی کا گھر معلوم کر لیا تو فاکس ویگن بھی تلاش کر لی ہوگی اور اب وہ وہیں ہمارے منتظر ہوں گے۔ تو نے اس وقت خود کو سکندر کا استاد افلاطون ثابت کر کے ہمیں بہت بڑے خطرے سے بچا لیا ہے، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، ورنہ ہم خود چل کے موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ اب تم کچھ فرماؤ میاں ہوجی کہ ان حالات میں ہم بیچارے کدھر جائیں، کہاں جائیں اس وقت؟ ٹیڈی نے کہا، رکشہ ٹیکسی تو ملے گی نہیں یہاں۔ اچھا اگر ہم سیدھے چلے جائیں یا کسی اور سمت میں نکلنا چاہیں تو کون سا راستہ اختیار کریں؟ میں نے کہا، یار سکندر بادشاہ، راستے تو بہت ہیں، وہ بولا۔ گلیوں ہی گلیوں میں ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ قسمت کی بات ہے کہ ابھی تک نہ گشت کرنے والی پولیس پارٹی ملی ہے اور نہ ہمیں کسی چوکیدار نے ٹوکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا مطلب ہے صندوق بہت بھاری ہے میرا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی۔ رات بھر جاگنے کا اثر ہے شاید۔ کس عقل مند نے کہا تھا تم سے کہ اتنا وزن ضرور لو؟ آخر ایسی کیا چیز ہے اس میں نے کہا، صرف کپڑوں اور عام ضرورتوں کی چیزوں کا اتنا وزن نہیں ہو سکتا، محسن بولا۔ کوئی فالتو اور بے مصرف چیز ہے تو اسے پھینک دو۔ ٹیڈی کے رد عمل نے ہمیں حیران کر دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر صندوق کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا جیسے اسے ہم سے خطرہ لاحق ہو گیا ہو کہ ہم اس سے صندوق چھین لیں گے۔ اس میں کوئی فالتو اور بیکار چیز نہیں ہے، اس نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور رسی کو پھر صندوق پر مضبوطی سے لپیٹنے لگا۔ فکر مت کرو، ہم تم سے یہ خزانہ چھین کر پھینکنے کا ارادہ نہیں رکھتے، میں نے کہا، لیکن اتنا تو بتا دو کہ کیا ہم صبح تک اسی طرح یہاں کھڑے رہ سکتے ہیں؟ ابھی کوئی آ گیا یا کسی نے دیکھ لیا تو تمہارے لیے بھی مشکل پیدا ہو جائے گی اور ہمارے لیے بھی۔ تم ایسا کرو کہ میرا سوٹ کیس اٹھا لو، میں تمہارا صندوق اٹھا لیتا ہوں۔ نہیں، میں اپنا صندوق اپنے پاس رکھوں گا، وہ بولا، اور ہم سے پہلے اس نے اپنا بوجھ اٹھا لیا۔ ٹیڈی کا رویہ میرے لیے بہت تعجب خیز تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر صندوق میں ایسی کون سی چیز ہے جس کے بارے میں ٹیڈی ہم پر بھی اعتبار نہیں کرتا، لیکن یہ اپنے تجسس کا اظہار کا موقع نہیں تھا۔ ہم پھر چلنے لگے مگر ابھی 10 قدم بھی نہ چلے تھے کہ ٹیڈی لڑکھڑایا اور اس کا صندوق ایک زبردست دھماکے سے نیچے گرا۔ صبح کاذب کے سکوت میں یہ شور مجھے سورہ اسرافیل کی طرح لگا جو مردوں کو اٹھا دے۔ نتائج فوراً ظاہر ہوئے۔ کسی نے دوسری منزل کی کھڑکی کھول کے نیچے دیکھا۔ چند سیکنڈ تک میں بھی اسے دیکھتا رہا۔
کون لوگ ہو تم؟ بالآخر اس شخص نے سخت اور مشکوک لہجے میں کہا۔ کس کا سامان ہے یہ؟ معاف کیجیے گا، ہم لوگ مسافر ہیں، میں نے شائستگی سے انگریزی میں جواب دیا۔ ریلوے اسٹیشن سے آ رہے ہیں۔ رکشہ والا گلی میں آنے پر تیار نہیں ہوا، بھاری سامان تھا جسے خود اٹھا کے لا رہے تھے مجبوراً۔ کس کے گھر جانا ہے؟ سوال کرنے والا ذرا مطمئن ہوا۔ مولوی عنایت اللہ کے گھر۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر ایک نام لے دیا، اس کا ہونے والا سسر ہے۔ میں نے محسن پر ہاتھ رکھا۔ کون مولوی عنایت اللہ؟ وہ چودھری عنایت اللہ؟ وہ سوچ کر بولا۔ ہاں، ہم لوگ بے تکلفی میں اسے مولوی کہتے ہیں۔ میں نے بات بنائی اور ایک دم ٹیڈی کا صندوق اٹھا لیا۔ آپ کی نیند خراب ہوئی، معذرت چاہتے ہیں، محسن نے بھی انگریزی میں کہا۔ آپ لوگ جلندر کے چودھری عنایت کے مہمان ہیں نا، وہ جو ٹھیکیدار ہے؟ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ لیکن اب وہ وہاں نہیں رہتا ہے، اس شخص نے اوپر سے کہا۔ ماڈل ٹاؤن چلا گیا ہے، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، اس نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ نہیں، ہمیں معلوم ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ میری پریشانی کی وجہ ہرگز وہ نہیں تھی جو خواب غفلت سے جاگنے والا سمجھ رہا تھا۔ اچھا، میں نیچے آتا ہوں، آپ سامان ادھر اٹھا لائیں، وہ بولا اور کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ مروا دیا نا الو کے پٹھے، محسن نے غضبناک ہو کے کہا۔ یہ شخص تو چودھری عنایت ٹھیکیدار کو میرا سسر بنا کے دم لے گا، کوئی اور نام نہیں لے سکتا تھا تو؟ کمبل ہو گیا ہے سالا، ٹیڈی نے کہا۔ ہم تو بات کر کے پھنس گئے۔ ابھی کہاں؟ ابھی تو دیکھنا چودھری عنایت ٹھیکیدار جلندر والا اپنے ہونے والے داماد کا کیا حشر کرتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، سب مولا کی دین ہے، جسے چاہے راہ چلتے سسر بخش دے۔ اندر آ جائیں جی۔ اس شخص نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ سامان لے آئیں، دراصل میں بھی جلندر کا ہوں، اپنی بڑی یاری ہے عنایت سے، شمشاد نام ہے میرا۔ اچھا جی، میں نے کہا اور صندوق کو بیٹھک میں رکھ دیا۔ مر گئے پھر تو؟ ہیں جی؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ پلٹ کر بولا۔ میں نے سنا نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے کہا اور بیت کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو ان سے رشتہ ہوا ہے عنایت کی لڑکی کا؟ اس نے دوسری کرسی پر بیٹھ کے محسن کو گھورتے ہوئے کہا۔ محسن کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، مگر شمشاد نے اسے شرم و حیا کا نتیجہ سمجھا۔ خیر سے آپ کا کیا لگتا ہے؟ چھوٹا بھائی ہے میرا، میں نے متانت سے کہا۔ اچھا، تو آپ دونوں سیالکوٹ سے آئے ہیں؟ وہیں رشتہ ہوا تھا اس کی بڑی لڑکی کا؟ بڑی نصیبوں والی ہے جی، میں نے سنا تھا لڑکا دبئی میں پلمبر ہے۔ ماشاءاللہ سے آج دیکھ لیا۔ شمشاد نے محسن کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ اچھا، آپ لوگ چائے شائے پی لیں، پھر میں چھوڑ آؤں گا آپ کو۔ آپ تکلف مت کریں، میں نے کہا، بس ہمیں ماڈل ٹاؤن کا پتہ بتا دیں۔ لو جی، حد ہو گئی، اپنے گھر کی گڈی ہے، تکلیف کیسی؟ شمشاد بولا۔ عنایت کیا کہے گا کہ میرے گھر تک چھوڑتے موت آتی تھی؟ چنگا بھلا معلوم بھی تھا کہ پرونے کہاں سے آئے ہیں۔ وہ اٹھا اور اندر چلا گیا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی، کیونکہ محسن کی حالت اس شخص کسی ہو رہی تھی جسے بہت زیادہ کھا لینے سے بدہضمی ہو گئی ہو۔ ٹیڈی نے مجھے ہنستے دیکھا تو خود بھی ہنسنے لگا۔ پرونے کے بچے، محسن نے غرا کے کہا۔ میں دبئی میں پلمبر ہوں، یہ جھوٹ بولنے سے فائدہ؟ بہت فائدہ ہوا ہے اس وقت نور چشم، میں نے کہا۔ خوار ہونے سے بچ گئے، پکڑے جانے سے بچ گئے اور مارے جانے سے بچ گئے، صرف تیرے اس نادیدہ سسر کے صدقے میں۔ بڑا مبارک نام آیا تھا زبان پر کہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اب اطمینان سے گرما گرم چائے پیو، پھر اپنے گھر کی گڈی میں چلتے ہیں یہاں سے۔ اس کو کہتے ہیں جو نیکی کرے اسے دریا میں ڈال۔ محسن بات سمجھ کے ہنسا۔ ابھی تھوڑی دیر میں اپنے سسر کے یار شمشاد جلندر والے پیدل واپس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ گھر کی گڈی کو غیر لے گئے۔ آئندہ کسی بھی عنایت کے پرونے پر عنایت نہیں کریں گے۔ ابھی تو بھی بن جائے ایک شریف اور سعادت مند داماد، میں نے کہا، بھولا بھالا اور شرمیلا۔ یار اس کو بھی تو دیکھ لوں جس کی نسبت سے ہم کو یہ عزت ملی ہے، محسن بولا۔ آخر کون ہے وہ نصیبوں والی بھاگ بھری چھپن چھری دختر چودھری عنایت ٹھیکیدار؟ اس کی بکواس شمشاد کے اندر آ جانے سے ختم ہو گئی۔ شمشاد نے ہمارے سامنے چائے کی کیتلی رکھی جس میں دودھ، چینی اور پتی کا کھولتا ہوا لذیذ مکسچر تھا۔ اس وقت جب ہمارے ہاتھ پیر سردی سے سن ہو رہے تھے اور ہم جسمانی طور پر بھی تھکن کا شکار تھے، اس گرما گرم مشروب نے ہمیں وہ توانائی اور حرارت عطا کی جس کی ہمیں اشد ضرورت تھی۔
شمشاد نے معذرت کی کہ ابھی گھر والے سو رہے ہیں، اس لیے ناشتے میں کچھ دیر ہے، تاہم وہ ہمارے لیے ایک پلیٹ میں پاپے لے آیا تھا۔ جتنی دیر میں ہم نے تمام سامان خور و نوش اپنے پیٹ میں منتقل کیا، شمشاد بھی تیار ہو گیا۔ گھر کی گڈی ایک گیراج میں سے نکالی گئی۔ یہ تقریباً 4 سال پہلے کی فیٹ تھی جو اتنی بے دردی سے استعمال کی گئی تھی کہ 10 سال پرانی لگتی تھی۔ اسے چلانے والا نہ جانے اس کو کتنی بار کس چیز سے ٹکرا چکا تھا کہ اب گاڑی کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں ڈینٹ کا زخم نہ ہو۔ ہمارا اسباب بڑے اہتمام کے ساتھ ڈکی میں رکھا گیا اور شمشاد نے مہمان نوازی میں یہ کام خود کیا۔ اس کی شرافت دیکھ کر مجھے شرم آئی کہ ہم اس شرافت کا کیا صلہ دینے والے ہیں۔ محسن نے غالباً ایسے ہی جذبات سے مغلوب ہو کر کہا کہ اچھا ہوا چائے میں نمک نہیں تھا اور پاپے بھی میٹھے تھے، ورنہ ہم نمک حرام بھی کہلاتے۔ سردی میں انجن ٹھنڈا پڑا تھا، چوک دینے کے باوجود اسے سیلف سٹارٹ کرنے کی کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی تو ہمارے میزبان نے شرم سے پانی پانی ہونے کے بعد ہم سے دھکا لگانے کی درخواست کی اور یہ تکلیف دینے پر ہم سے بار بار معافی مانگتا رہا۔ نامراد بیٹری بیٹھ گئی ہے، اس نے متعدد بار وضاحت کی۔ ہم تینوں نے اسے تسلی دی اور 20-25 گز تک دھکا لگانے کے بعد گاڑی کا انجن گھرایا تو ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اسے دھکا لگاتے ہوئے ماڈل ٹاؤن تک لے جاتے اور جب محسن کے سسرال آ جاتی تو شمشاد کہتا بس جی ہم پہنچ گئے، گھر کی گڈی میں یہی تو آرام ہے، آپ کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی مگر نامراد بیٹری بیٹھ گئی ہے۔ صبح کاذب کا اجالا ذرا سی دیر کے لیے غائب ہو چکا تھا جب ہم اسی سڑک پر سے گزرے۔ فیٹ کے شیشے بند تھے، چنانچہ باہر سے کوئی ہماری صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلی سیٹ پر میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق بیٹھا تھا اور محسن کے ساتھ ٹیڈی پچھلی سیٹ پر تھا۔ گاڑی اس گلی کے سامنے سے گزری جس میں ٹیڈی کا مکان تھا تو میں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ٹرک کو دیکھا۔ یہ وہی ٹرک تھا جسے علی نواز اور چاندان کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ 2 افراد جو اس کا بونٹ کھولے بظاہر کسی خرابی کو دور کرنے میں مصروف لگتے تھے وہی ڈرائیور اور کلینر تھے جن سے ٹیڈی کا جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 2 افراد کچھ فاصلے پر گلی کے اندر سے آ رہے تھے لیکن میں ان کی صورت نہ دیکھ سکا۔ غالباً ٹیڈی کچھ جذباتی ہو گیا تھا اس خیال سے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس کا یہ غریب خانہ جیسا بھی تھا سب کے لیے ایک پناہ گاہ تھا جہاں وہ ہر خوف سے بے نیاز اپنی آزاد زندگی گزارتا تھا، اپنی مرضی سے آتا جاتا تھا اور اپنی مرضی سے سوتا جاگتا تھا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ وہ بھی گھر سے بے گھر ہوا؟ اس نے ایک خاصی سرداہ بھر کے کہا، واہ میرے مولا! اور اتنی دیر میں فیٹ اس گلی سے بھی نکل گئی جس میں رابعہ کی فاکس ویگن تنہا اور اداس کھڑی تھی۔ وہی فاکس ویگن کبھی جس کا چمکتا دمکتا سرخ رنگ کسی دلہن کے ہاتھوں کی مہندی سے زیادہ شوق تھا۔ گردش حالات اس فاکس ویگن کو بھی کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ وقت یوں بدلا تھا کہ فاکس ویگن کا حنائی رنگ بھی بدل گیا تھا اور اس سفید رنگ میں وہ سہاگن سے زیادہ بیوہ نظر آتی تھی جس کی خوشیوں کو سفید کپڑوں کا کفن مل چکا ہو۔ راستے ہنوز غیر آباد تھے، کہیں کہیں ہمیں مخالف سمت سے آ جانے والی کوئی گاڑی مل جاتی تھی، پیدل یا سائیکل سوار نظر آ جاتے تھے۔ سحر ہیزی میں سر فہرست رہنے والے اخبار فروش اور دودھ والے بھی ہر روز کی طرح شہر کے باسیوں کو تازہ خبر اور خالص دودھ فراہم کرنے نہیں نکلے تھے، نہ روزمرہ کی ضروریات بیچنے والے دکانوں پر آئے تھے۔ ان میں بھی سب سے پہلے سبزی، گوشت اور دہی دودھ والے اول رہتے تھے۔ میں نے کئی جگہ گشت کرنے والی پولیس پارٹیوں کو لوٹتے دیکھا۔ افق پر صبح صادق کی لکیر روشن ہونے لگی تھی اور شمشاد مجھ سے نہ جانے کیا باتیں کرتا ماڈل ٹاؤن تک جا رہا تھا۔ غالباً وہ اپنے اور عنایت کے پرانے تعلقات کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ شمشاد صاحب، میں نے ضلع کچہری سے 1 میل آگے نکل کر نرمی سے کہا، گاڑی ایک طرف روک کر میری ایک بات سن لیجئے۔ وہ میرے لہجے پر چونکا اور میرے چہرے کی متانت پر غور کرنے لگا۔ خیریت تو ہے نا جی؟ بالکل خیریت ہے، میں نے کہا۔ دراصل ہم کو ماڈل ٹاؤن نہیں جانا، ہم کو یہاں اترنا ہے۔ وہ پھر چونکا، لیکن اس نے گاڑی کو سڑک کے کنارے روک لیا۔ چنگا مذاق ہے جی، آپ نے جتنی بھی خاطر تواضع کی، میں نے کہنا شروع کیا، اور جس شرافت کا ثبوت دیا، اس کے بعد ہمیں آپ کے ساتھ یہ سلوک بالکل زیب نہیں دیتا، لیکن ہم مجبور ہیں۔ جو کچھ آپ نے کیا اس کا بہت شکریہ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتی جی یہ بات، یہاں رک کر ایسی باتیں کرنے کا مطلب۔
وہ اس پستول کو دیکھ کر باقی جملہ بھول گیا جو میں نے اپنی جیب سے نکال کر اس طرح گود میں رکھ لیا تھا کہ اس پر میری گرفت برقرار تھی۔ مطلب بہت سیدھا اور صاف ہے، میں نے کہا، لیکن آپ خود بہت سیدھے سادے آدمی ہیں، اس لیے آپ کو صاف الفاظ میں بتانا پڑے گا کہ ہمارا کسی چودھری عنایت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو چور ہیں اور ایک گھر کا سامان لے کر نکال رہے تھے کہ آپ مل گئے۔ ہمارا ارادہ نہیں تھا آپ سے ملاقات کا، مگر یہ تقدیر کا لکھا تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک نام بک دیا تھا، باقی سب اتفاق تھا کہ آپ نے ہمیں سمجھنے میں غلطی کی اور ہم وہ بن گئے جو ہم نہیں تھے۔ شمشاد کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ اس شریف آدمی کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس سے اتنے شائستہ لہجے میں انگریزی بولنے والے چور تھے جن پر اعتبار کر کے اس نے اپنے سادہ لوح ہونے کا نہیں، بے وقوف ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ تم آدمی تو پڑھے لکھے ہو، وہ بڑی مشکل سے بولا، پھر یہ غلط کام؟ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے؟ میں نے کہا، ہم یہاں اس پر بحث میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ بہت سے پڑھے لکھے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، لاکھوں کی رشوت لیتے ہیں اور مال حرام سے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ ان کو نہ عاقبت کا خوف ہے اور نہ ملک کا اور نہ قوم کا خیال۔ پڑھے لکھے اسمگلر بھی ہیں، پولیس افسر بھی ہیں اور کسٹم افسر بھی۔ قانونی، مذہبی اور اخلاقی طور پر ان کی اور ہماری کمائی کے طریقے ایک جیسے ناجائز ہیں، مگر وہ چور نہیں کہلاتے۔ چور وہ کہلاتے ہیں جو بڑے چوروں کے ہاتھ پکڑے جاتے ہیں۔ ہم تو بہت چھوٹے چور ہیں، چوری بھی کرتے ہیں تو اس کے گھر میں جہاں حرام کا مال بھرا پڑا ہو اور جہاں چوری سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ کسی کی بیٹی کا جہیز رشوت میں ضبط نہیں کرتے، کسی کا گھر نیلام کروا کے ایک خاندان کو بے آسرا نہیں کرتے۔ آپ نے ہمیں حفاظت سے نکلنے کا موقع فراہم کیا، ورنہ ہم تو سمجھے تھے کہ پکڑے گئے۔ اب آپ سے ایک آخری مؤدبانہ گزارش ہے کہ شور مچائے بغیر نیچے اتر جائیں اور یہ کار ہمارے حوالے کر دیں۔ کیا تم اب میری گاڑی بھی لے جاؤ گے؟ شمشاد کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ ہاں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، میں نے کہا، چند گھنٹوں کے لیے۔ ہم یہ مال غنیمت کسی ٹیکسی میں تو نہیں لے جا سکتے۔ ٹیکسی ہے بھی کہاں؟ اگر میں نہ آتا تمہارے ساتھ تب تم کیا کرتے؟ وہ خوفزدہ نظروں سے ریوالور کو دیکھنے لگا۔ پھر ہم کسی کی گاڑی چھینتے، میں نے کہا، اور اسے اپنی گاڑی تو مل جاتی مگر رپورٹ درج کرانے کے کئی دن بعد وہ پولیس کے پیچھے پھرتا، مجسٹریٹ سے ریلیز آرڈر حاصل کرتا اور اس کے بعد بھی پولیس کی تحویل سے گاڑی چھڑوانے کے لیے بیلف کو اور متعلقہ تھانے والوں کو 2-4 ہزار مٹھائی کے دیتا۔ آپ کی مہمان نوازی اور شرافت کی وجہ سے ہم آپ کو بالکل تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت صبح کے 5 بجے ہیں، 12 بجے سے پہلے پہلے گاڑی واپس مل جائے گی آپ کو۔ آپ کو کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، محسن نے کہا، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ کو واپسی پر رکشہ یا ٹیکسی ذرا دیر سے ملے گی، میں نے کہا۔ خاموشی سے گھر جائیے اور گاڑی کے متعلق گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتائیے۔ کہہ دے کہ مہمانوں کو چھوڑنے گیا تھا، خراب ہو گئی۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو اپنا نقصان کریں گے، محسن بولا۔ پولیس کے چکر میں پڑے تو خوار ہوں گے۔ 12 بجے کے قریب آس پاس کی گلیوں میں دیکھ لیں، گاڑی موجود ہوگی اور چابی گلوز کمپارٹمنٹ میں ہوگی۔ اپنی گاڑی چلا کے گھر لے جائیں۔ ہاں، 12 بجے تک گاڑی نہ ملے تو بے شک آپ ہمیں جھوٹا سمجھ کے پولیس کو رپورٹ کر دیں۔ ہم یہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں نے کہا۔ چنگی بھلائی ہے جی، وہ مردہ آواز میں بولا، بھلائی دادے زمانہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم معافی چاہتے ہیں، اب آپ اتر جائیں، ہو سکتا ہے ابھی یا کچھ دیر میں آپ کو سواری مل جائے۔ میں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ ڈرامہ کرتے رہتے ہو، وہ بولا، ڈائلاگ اچھے یاد ہیں۔ بالکل ٹھیک خیال ہے آپ کا، جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں، میں نے کہا۔ ایک بار نہیں، 4 بار ہمیں زبردستی بھی کرنی پڑی۔ کچھ لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ گولی سے بھی نہیں ڈرتے۔ وہ فوراً اتر گیا۔ تم بے وقوف تو نہیں بنا رہے ہو مجھے؟ یہ نہ ہو تم گاڑی کو ڈاکہ ڈالنے کی کسی واردات میں استعمال کرو اور میں خواہاں پکڑا جاؤں۔ وہ رونی صورت بنا کے بولا۔ میں ہنس پڑا۔ شمشاد صاحب، میں نے کہا نا کہ ہم تو بہت چھوٹے چور ہیں، آپ ڈاکہ ڈالنے کی بات کرتے ہیں۔ میں خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاؤں تب اعتبار کریں گے آپ؟ کیا جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا میں؟ گاڑی جیسی ہم نے لی ہے ویسے ہی آپ کو واپس ملے گی۔ میں نے اس کی جگہ سنبھالی اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو گیئر میں ڈال دیا۔ چند منٹ میں شمشاد بہت پیچھے رہ گیا۔ بیچارہ، خدا کرے وہ پولیس کے پاس جانے کی غلطی نہ کرے، محسن نے کہا۔
ٹھیک کہتا تھا کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، پھر کبھی کسی کے ساتھ بھول کے بھی بھلائی نہیں کرے گا، اور ایسے ہی آہستہ آہستہ یہ زوال پذیر معاشرہ اخلاقی ابتری کا شکار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس پر مائٹ از رائٹ سوسائٹی غالب آ جائے گی، جس میں دلاور جیسے بے اصول، بے ضمیر اور بے ایمان لوگ ایک طرف ہوں گے اور ان کے ظلم کا اور ان کی شیطانی ہوس کا شکار ہونے والے دوسری طرف۔ میں نے کہا، میرے والد، وزیر خان، میں، تو اور رابعہ، شہلا، اس کی ماں اور ان گنت لوگ جو حق و انصاف کی بات کرتے تھے، آج کتنے مظلوم ہیں، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ہم جیسے کمزور لوگ بھی بڑی سے بڑی طاقت کے دعوے دار کے لیے چیلنج بن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے۔ تو دلاور کی گزشتہ شب کی کارروائی پر مشتعل ہے؟ محسن نے کہا۔ ہاں یار، آج اس کی وجہ سے ہمارے یار ٹیڈی کو بھی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ میں نے کہا، بڑے شکاری بن کے آئے تھے، اب ہاتھ مل رہے ہوں گے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ محسن بولا، معلوم نہیں وہ کیا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، مجھے دلاور سے بات کرنی پڑے گی، اتنا تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے یا تجھے قتل کرنے سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ممکن ہے یہی بات وہ تجھ کو سمجھانا چاہتا ہو کہ لڑائی میں دونوں کا نقصان ہو جائے گا، پھر وہ کسی سودے کی بات کرے گا۔ سودا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، وہ چاہتا ہے کہ میں پیسہ لے کر الگ ہو جاؤں، اور اگر مجھے پارٹنر بننا ہے تو میں سلیپنگ پارٹنر رہوں، کاروبار میں عملی طور پر دخل نہ دوں۔ یہ بھی پہلے کی بات تھی، اب وہ آفر بڑھا سکتا ہے، 50 لاکھ کر سکتا ہے کہ یہ لو اور ملک سے چلے جاؤ جہاں دل چاہے۔ 1 کروڑ کا نقصان بھی برداشت کر لے گا وہ مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے، کیونکہ جس قسم کا دھندا وہ کر رہا ہے اس میں 1 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس کا راز فاش ہو گیا تو اس کے کروڑوں جائیں گے، وہ ملک کا غدار اور مجرم کہلائے گا، اور آج وہ جتنی عزت کے ساتھ زندہ ہے کل اتنی ہی رسوائی کے ساتھ مرے گا۔ وہ اسی خطرے کے خلاف تحفظ چاہتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم اسے منشیات کے دھندے میں ملوث سمجھتے ہیں۔ محسن بولا، ہاں ابھی تک تو یہی سمجھتا ہے، لیکن اسے ڈر تو ہے نا کہ ہم اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو کسی کی غلطی، کسی کی غداری، بدقسمتی یا محض اتفاق کے باعث ہم اصل کاروبار کا کھوج لگانے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا، اس پریشانی کی وجہ سے جو ہم نے پیدا کر دی ہے اس کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہوگا۔ محسن نے کہا، ہر کاروبار پوری توجہ چاہتا ہے، اور یہ تو ایسا کاروبار ہے کہ اس میں اپنوں سے بھی خطرہ رہتا ہے اور غیروں سے بھی۔ میں نے کہا، اگر یہ بات پھیل گئی کہ دلاور کے بھی بہت طاقتور دشمن پیدا ہو گئے ہیں تو اس کی ساکھ خراب ہوگی، اس پر اعتماد کرنے والے اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کو اپنی سلامتی عزیز ہوگی۔ دلاور کے لیے ایک خطرہ وہ بھی بن جائیں گے جن کو آج وہ اپنا ساتھی تصور کرتا ہے۔ وہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں اور غدار ہیں، خود کو بچانے کے لیے وہ دلاور کو ختم کرنا بہتر سمجھیں گے۔ ایسے کاروبار میں کون کسی کا دوست، کیسے اصول اور کہاں کی وفاداری؟ میں نے کہا، گاڑی اب ماڈل ٹاؤن سے گزر رہی تھی۔ یار، یہ ٹیڈی کیوں چپ ہے؟ محسن نے کہا اور اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ میاں فوجی، واہ بھائی واہ، کیا مزے سے سو رہے تھے۔ مزے سے تو اب قبر میں ہی سوئیں گے، وہ بولا۔ ایسے ہی جھپکی آ گئی تھی۔ یہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ محسن کے سسر سے ملنے۔ میں نے کہا، کیا زبردست لطیفہ ہوا ہے۔ مسئلہ پھر وہی ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں؟ محسن نے کہا، گاڑی بھی وہیں رہ گئی، کیا اس وقت ہم رابعہ کے پرانے آفس جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ چابیاں دے گئی تھی اور چابیاں میرے پاس ہیں، وہاں رہنا تو مشکل ہے، گاڑی کا کیا ہے، رابعہ خود لے جائے گی۔ اس عمارت میں زیادہ تر دفاتر ہیں، محسن بولا۔ سب سے اوپر والی منزل پر کچھ شاہانہ قسم کے فلیٹ ہیں جن میں VIP قسم کے لوگ رہتے ہیں، چنانچہ چوکیدار دروازے پر ہی روکے گا۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں نے کہا، اور ہم چور نہیں ہیں۔ محسن نے کہا مارا، ابھی کچھ دیر پہلے تو ثابت کر چکا ہے کہ ہم چور ہیں، سچ کیا ہے؟ سچ بذات خود کوئی چیز نہیں، کل یہ سچ تھا کہ زمین چپٹی ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، آج یہ سچ ہے کہ زمین گول ہے اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ میں نے کسی فلسفی کی طرح کہا، ہمارے پاس 8-10 ہزار ہیں۔ محسن بولا، ہمیں رابعہ کے آفس جا کے خواہ شکوک پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، آج دن میں کوئی کرائے کا مکان تلاش کر لیں گے، بالکل ایسا ہی جیسا ہمارے دوست ہوجی کا تھا۔ یار تم برا مت ماننا، استاد ٹیڈی کچھ اچھا نہیں لگتا، اور میاں نیک محمد بھی ذرا مشکل ہے، سب سے مناسب میاں ہوجی ہے، آئندہ سے تم کو میاں ہوجی کہیں گے۔ میں نے کہا، جو چاہو کہو سکندر بادشاہ۔
ٹیڈی نے ایک آہ بھر کے کہا۔ ہم یاروں کی بات کا برا نہیں مانتے۔ جب ہم ماڈل ٹاؤن سے گزر رہے تھے تو افق پر طلوع ہونے والے سورج کا اجالا بادل کے ٹکڑوں میں گہرا نارنجی رنگ بھر رہا تھا، پھر یہ رنگ زرد ہوا اور ہلکا پڑ گیا۔ میں نے واپسی کے خیال سے گاڑی کو موڑا تو وہ سڑک آ گئی جس پر پہلے میرا پرانا گھر تھا، اور آگے قصر جمشید کا پراسرار کھنڈر جس کے متعلق ہم بہت سی باتیں سن چکے تھے، کچھ پرانی بے بنیاد اور کچھ ناقابل فہم۔ ایک کہانی وہ تھی جو ہمیں تافو نے سنائی تھی اور جس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس کھنڈر کے نیچے تہہ خانہ ہے اور تہہ خانے تک جانے کے لیے ایک سرنگ ہے۔ ہمارے ذاتی تجربات بھی بہت بھیانک تھے اور ہم نے اس کھنڈر کو جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کھنڈر کی آگ میں جل کر ہم بھی خاکستر ہو جاتے، مگر قدرت کو ابھی کچھ اور امتحان منظور تھے کہ ہم بچ گئے، اور آگ اسے کھا گئی جس کو قضا اس اجڑے دیار میں لے آئی تھی۔ اپنے پرانے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے گزرے ہوئے وقت کی بہت سی باتیں یاد آئیں اور بلا ارادہ میں رک گیا۔ چشم تصور سے میں نے اندر اپنے بچپن کی مانوس فضا کو دیکھا اور مجھے وزیرخان کی یاد آئی۔ نواب خسرو جمشید مرے تو انہیں قصر جمشید میں ہی ایک گوشہ عافیت مل گیا۔ وزیرخان کو کہیں امان نہ ملی، نہ اس کی کوٹھی میں جس کا وہ مالک کہلاتا تھا، نہ شہر خوشام میں جہاں کوئی کسی کو اپنی نیند سے بیدار نہیں کرتا اور یوم حشر تک کوئی پیچھے رہ جانے والی دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑتا۔ پھر وزیرخان بار بار جلا وطن کیوں ہوا؟ ایک بار تقسیم ہند کے وقت، دوسری بار میرے ولایت جانے کے بعد جب اسے اپنے ہی گھر سے نکلنا پڑا، اور تیسری بار میرے ہوتے ہوئے اس کی لاش سے اس کا مدفن چھینا گیا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا۔ محسن، تجھے یاد ہے تافو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، قصر جمشید کے بارے میں؟ اس نے تو بہت کچھ کہا تھا، محسن بولا۔ اس نے کہا تھا کہ قصر جمشید تک پہنچنے کے لیے وہ ایک مین ہول میں اترے تھے۔ میں نے کہا، وہ مین ہول عام گٹر کے مین ہول کی طرح نظر آتا تھا، لیکن در حقیقت ایک زیر زمین سرنگ کا راستہ تھا، اور یہ سرنگ سیدھی قصر جمشید کے تہہ خانے تک پہنچتی تھی۔ تہہ خانے سے بھی اوپر جانے کا ایک راستہ تھا۔ اس نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ ٹرک اسی مین ہول پر آ جاتا تھا۔ وہ بھی ایک سرنگ تھی جہاں سے ہم نے تافو اور احمد کباڑی کو ٹرک میں مال بھر کے روانہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ ٹرک نکلا بھی زمین میں سے تھا۔ میں نے کہا، ہم اس ٹرک میں چھپ کے گئے تھے۔ ہاں، اوپر کوئی درگاہ بنا رکھی تھی، محسن بولا۔ جب ٹرک آ جاتا تھا تو وہ زمین برابر کر دیتے تھے۔